قادر مندوخیل صاحب، سب سے پہلے تو آج آپ نے کیس جیتا ہے، بڑی تگ و دو کرنی پڑی، آپ کو 4 سال محنت کرنی پڑی فیصلے کے اوپر. پہلے آپ ہی بتا دیجئے سب سے پاورفل سٹیٹمنٹ کیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی، جو آئندہ سے بھی ایسے مسئلوں پہ نظیر بنے گی؟ سب سے پاورفل سٹیٹمنٹ تو یہ ہے الیکشن کمیشن کا کہ انہوں نے یہ کہا کہ فیصل واڈا صاحب نے اپنی کنڈکٹ سے اس کیس کو مشکوک بنایا. وہ کنڈکٹ کیا تھا؟ ایک ہی جملے پہ میرا پورا کیس ہے ندی ملک صاحب. 18 جون 2018 لاسٹ ڈیٹ تھی ایفیڈیوٹ جو سپریم کورٹ کی جاری کردہ ایفیڈیوٹ نے جو ہر امیدوار نے جمع کرنا تھا. اس ایفیڈیوٹ کے اندر انہوں نے اپنے جو ایسٹ سے یا نیشنلٹی تھی وہ ڈکلیئر نہیں کیا. اور اور میں نے ان ٹائم درخواست دی تھی ریٹرننگ آفیسر کو کہ یہ ڈیول نیشنل ہے، ان کے کاغذ چیک کریں. تو ریٹرننگ آفیسر نے باقاعدہ آرڈر پڑا ہوا ہے جو آج بھی الیکشن کمیشن کے فائلوں میں یا میرے پٹیشن میں موجود ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ فیصل واڈا صاحب نے اپنا پاسپورٹ دکھایا ہے جو کہ پنچ بھی اور کینسل بھی ہے. تو میں نے کہا سر مجھے دکھا دے، کہ نہیں مجھے دکھا دیا. بجائے ان کے کاغذ ریجیکٹ کریں میرے کاغذ ریجیکٹ کر دیے، کیونکہ میری فیس بک آئی ڈی پہ نیاگرا فال کی تصویر آج بھی لگی ہے کہ نیاگرا فال جو ہے نا وہ کینیڈا میں ہے اور آپ نے کینیڈا کا ویزا شو نہیں کیا. میں نے کہا جناب میں امریکہ گیا ہوں تو واپس آ گیا نیاگرا فال دیکھ کے، سمندر دیکھنے کے لیے مجھے سعودی عرب جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں کراچی سے دیکھ کے واپس اسلام آباد لاہور جا سکتا ہوں. اس کے باوجود ریجیکٹ کیا اور پھر اس کیس سے لے کے 3 پٹیشنیں میرے سندھ ہائی کورٹ میں اس وقت بھی ایک پینڈنگ ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ. مندوخیل صاحب، جو فیصل واڈا کے کیس میں الیکشن کمیشن نے فیصلہ لیا ہے، یہ پہلے تو سپریم کورٹ سے یا ہائی کورٹ سے آرڈر آئے تھے، لیکن یہ جو الیکشن کمیشن کا حکم نامہ ہے مجھے لگتا ہے یہ کچھ اور جو ممبر آف نیشنل اسمبلی ہیں جن کے کیس یا ماضی میں یا ماضی قریب میں پینڈنگ رہے یا ان کے اوپر الزامات سامنے آئے، شاید وہ الیکشن کمیشن کا لوگ دروازہ کھٹکھٹائیں گے کہ اس کا بھی کیس تھا، اس کا بھی کیس تھا، اس کا حلف نامہ غلط تھا، یا اس نے ایک دن بعد چھوڑی، تو وہ تو سارے نااہل ہو جائیں گے. اب تو یہ ایک نظیر بن گئی نا آج. جی بالکل نظیر بننی چاہیے، اور یقیناً جس کے کوئی کمزور پوائنٹ ہو اور جس کی کوئی امریکن کورٹ کا فیصلہ ہو تو وہ ساری چیزیں آنی چاہیے، ایک آدمی کا آنا چاہیے، اس میں کوئی پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ 4.25 سال لگے مجھے صرف یا ہائی کورٹ یا اسلام آباد یا الیکشن کمیشن کو فیصل واڈا سے یہ پوچھنے کے لیے کہ بھیا آپ نے نیشنلٹی کون سی تاریخ کو چھوڑی ہے، 18 کو چھوڑی یا 18 سے پہلے چھوڑی یا 18 کے بعد چھوڑی. یہ جواب آج تک نہیں دیا انہوں نے. یہ فیصلہ آ گیا اور اس فیصلے کے مطابق یہ جہاں بھی جائیں گے یہ اعلان کیے. اور پھر فواد چودھری صاحب نے کہا کہ ہمیں پہلے سے پتہ ہوتا تھا. تو اب اس چیز کے اوپر بھی کنٹمپٹ ہونا چاہیے. الیکشن کمیشن سے میں آپ کی طرف سے درخواست کرتا ہوں گا کہ کنٹمپٹ اب معاف نہ کرے پشاور ہائی کورٹ میں، یعنی جو گستاخیاں کرو، جو بدتمیزیاں کرو اور پھر جا کے پاؤں پڑو اور معافی مانگو، یہ نہیں ہونا چاہیے. اس کیس کو ایک پریسیڈنٹ قائم ہونا چاہیے تاکہ ہمیشہ سے اداروں کی کوئی طرح تصدیق نہ کرے. اب سوال یہ ہے کہ یہ سپریم کورٹ جائیں گے، ندیم ملک صاحب کس طرح جائیں گے؟ سپریم کورٹ کے سامنے ایک ہی ڈیٹ میں آرگومنٹ کروں گا، ایک ہی ڈیٹ پہ یہ کیس اس کے اڑ جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے ڈیٹ کیا ہے؟ 4.25 سال سے فیصل واڈا صاحب نے ڈیٹ نہیں بتائی ہے اور ایڈجرنمنٹ لاتعداد لیا، اور آج بھی فارن فنڈنگ کیس میں لگا ہوا تھا، آج بھی انہوں نے ایڈجرنمنٹ لیا. 7.5 سال اس کو ہو گئے بابر صاحب کو. تو سوال یہ ہے کہ یہ بپی صاحب سے بھی اس پہ پوچھتے ہیں. ویسے فیصل واڈا کے لیے اب راستہ بہت مسدود ہو چکا ہے. جی آپ نے شہباز شریف صاحب کی، آپ نے زرداری صاحب کی کلپ سنا دی ویڈیو، ذرا عمران خان صاحب کی وہ کلپ بھی سنا دو کہ شیخ رشید کو میں چپڑاسی نہ رکھوں، پنجاب کے ڈاکو، وہ بھی ذرا سنا دینا انہوں نے کیا کہا. لیکن سوال یہ ہے یہ ساری چیزیں وہ بھی آپ کو دوبارہ سنوا دوں گا.